سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور بشر خوشخبری دے الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے و اور عملو عمل کے الصالحات اچھے انا کہ بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہے من سے تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں کلما جب رزقو انہیں رزق دیا جائے گا منہا ان باغوں سے من سے ثمرتن پھل رزقن کھانے کو قالو کہیں گے ہذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا ہمیں دیا گیا من سے قبل پہلے و اور اتو انہیں دیا گیا بھی اس کے ساتھ متشابہن ملتا جلتا و اور لہم ان کے لیے فیہا ان باغوں میں ازواجن بیویاں مطہرتن پاکیزہ و اور ہم وہ فیہا ان باغوں میں خالدون ہمیشہ رہنے والے. تفسیری ترجمہ اس انداز میں ہوگا اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں رواں جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، حق واضح ہو جانے کے بعد توحید و رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ابدی نعمتیں ان کے لیے رکھی ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی آیت کریمہ میں کر دیا. حضرات گرامی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور آپ سنا دے جنت کی بشارت ان لوگوں کو جو دو اوصاف حمیدہ سے متصف ہے. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اچھے عمل کرنا. جناب یہ بات ذہننشین کر لے، ایمان شرط ہے نیک اعمال کے لیے. جب تک ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگرچہ بڑے سے بڑا اچھا کام کر لے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ پیغام قرآن سنا رہا ہوں. خالق کائنات نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ یعنی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اور وہ شخص جو ایمان سے خالی ہے اس کے متعلق خالق کائنات نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. ہاں اگر وہ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لے یعنی ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اب اس بندے کا شمار مسلمانوں سے ہوگا. قرآن عظیم و فرقان حمید کا انکار لازم ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے دعائے مغفرت کرنے کو کفر لکھا اس شخص کے لیے جس کا خاتمہ کفر و ارتداد پر ہوا. جناب وہ حضرات جو ہندو قادیانی وغیرہ کے لیے ان کے مرنے پر دعائے مغفرت کر دیتے ہیں ان مسلمانوں کو اپنے ایمان کے متعلق سوچنا چاہیے.
حضرات گرامی، جو حالت کفر میں بھلے اور اچھے کام کرتے ہیں تو بعد مرتبہ اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کے کرنے کی وجہ سے ایمان کی لازوال دولت سے اس شخص کو سرفراز فرما دیتا ہے. جیسے بخاری شریف میں ایک صحابی نے بارگاہ رسالت علیہ السلام میں سوال کیا کہ اس وقت الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن حالت کفر میں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، یا رسول اللہ کیا ان پر مجھے اجر ملے گا؟ تو جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے جو اسلام قبول کیا یہ انہی اچھے اعمال کا صدقہ ہے. حضرات گرامی، آپ کے ذہنوں میں سوال قائم ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر اور غیر مسلم بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ نہیں دے گا؟ جناب، اللہ تعالیٰ ضرور صلہ دے گا، آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ان کے لیے آسائش ہے، وہ آسانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جس نے اسلام قبول کر لیا اور نیک عمل نہیں کرتا تو اس کا ٹھکانہ سزا بھگتنے کے بعد جنت ہی ہے. یہ تو بات قانون اسلام کی ہے، میں فضل الہی کی بات نہیں کر رہا. ہاں، فضل تو یہ ہے کہ نیک عمل نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے. اور آیت کریمہ میں اس مسلمان کا تذکرہ ہے جو نیک عمل بھی کرتا ہے. حضرات گرامی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان لہم جنات تجری من تحت الانہار، ایسے افراد جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہے ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. آگے ارشاد فرمایا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یعنی جب انہیں جنت میں کوئی پھل دیا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے. حضرات گرامی، جنت کے پھل کی شکل و صورت دنیا کے پھلوں کی طرح ہوگی تو جنتی کبھی تو کہے گا یہ انار ہے، کبھی کہے گا یہ انگور ہے، کبھی کہے گا یہ سیب ہے. لیکن جناب، جنتی پھل دنیا کے پھلوں سے کھانے میں بہت ہی زیادہ عمدہ ہوں گے، بلکہ جس پھل کو آج کھایا جب دوبارہ وہی پھل پیش کیا جائے گا تو ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، تاکہ جنتی حضرات مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے آگے ارشاد فرمایا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لئے جنت میں ستھری بیویاں ہوں گی. حضرات گرامی، اگر دنیا میں میاں بیوی دونوں نیک تھے اور بیوی انتقال کے وقت جس شوہر کے نکاح میں تھی، جنت میں دونوں اکٹھا رہیں گے. اگر مرد نیک اور عورت بد ہے تو مرد کو کوئی اور نیک عورت بطور زوجہ دی جائے گی. اسی طرح اگر مرد بد اور عورت نیک ہے تو عورت کو بطور شوہر کوئی اور نیک مرد بطور نکاح دیا جائے گا. اگر کنوارے ہیں تب بھی نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد بطور نکاح دیا جائے گا، یعنی دونوں ساتھ جنت میں رہیں گے. اور یہ جنتی جوڑا ہر قسم کی گندگی یعنی پیشاب، پاخانہ، حیض، پسینے کی بدبو، تھوک اور رینٹ سے پاک ہوگا. اور مردوں کے لیے بیویوں کے علاوہ بکثرت حوریں بھی دی جائیں گی. اور حوروں کے متعلق میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کوئی ایک زمین پر جا کے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے بھر جائے. اس کے سر کا دوپٹہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. حضرات گرامی، جنت کی ہر نعمت بہت خوبصورت، بہت ہی عمدہ اور بہت ہی زیادہ پرکشش ہے. کیا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، جس کے سامنے جنت کی ہر نعمت ہیچ تر ہے؟ اور وہ سب سے عظیم نعمت میرے پیارے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. آخر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے، اے میرے مولا، مجھے اور میرے ساتھ جتنے مرد و خواتین درس قرآن میں شریک ہیں، اے مولا ان تمام کو ان اوصاف جمیلہ سے متصف فرما. آمین. اس سلسلے کو آپ حضرات دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسیم ضیائی اور ہمارے فیس بک پیج مرکز العلوم پر. اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.wasimziai.com. سنو سنو اللہ
کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو